ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے۔ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے؟ بغداد والے کے۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ مصیبت ٹال دینا کام کس کا؟ غوث اعظم کا۔ اور گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ اور عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ اور فرشتوں روکتے کیوں ہو؟ فرشتوں روکتے کیوں ہو؟ ہمیں جنت میں جانے دو۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ جی لگا کر نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ بارگاہ نبوت میں ہدیہ درود پیش کر لیں۔ پڑھیں باواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیے، جینے کو تو سبھی جیتے ہیں، چرند و پرند بھی جیتے ہیں، درندے جانور بھی جیا کرتے ہیں، دابت الارض اور حشرات الارض بھی جیا کرتے ہیں، گائے بیل بھینس بکریاں بھی زندگی گزارا کرتی ہیں، لیکن سسٹمیٹک طریقے سے نہیں۔ جب جب چاہا کھایا کیا، جب چاہا سویا کیا، جدھر موقع ملا ادھر پیشاب کر دیا، سسٹمیٹک طریقے سے نہیں۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جس کے اندر عقل نہیں ہوتی، جس کے اندر سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، وہ انسسٹمیٹک طریقے سے جیتا ہے، مگر جس کے اندر عقل ہے، جس کے اندر سمجھداری ہے، جس کے اندر خیرات ہے، وہ انسان انسسٹمیٹک نہیں جیا کرتا ہے بلکہ وہ سسٹم سے جیا کرتا ہے۔ دیکھو پیارے، موبائل خریدتے ہو نا، موبائل خریدو تو صرف موبائل نہیں ملے گا، ڈبہ ملے گا، اور ڈبہ میں ایک اتنی بڑکی چھٹکی سی کتاب ملے گی، کائے کے لیے کیسے چلاؤ۔ کسی کو فون کرنا ہو تو کیسے کرو، اس بکلیٹ میں پڑھو۔ کسی کو میسج کرنا ہو تو کیسے کیا جائے، اسی چھوٹی سی کتاب میں مل جائے گا۔ کسی کا آیا ہوا میسج اگر کھول کے ریڈ کرنا ہے تو کیسے کرو، یہ بھی اسی بکلیٹ میں مل جائے گا۔ کسی کا فون آتا ہے تو کیسے اس کو ریسیو کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، یہ اس کتاب میں ملے گا۔ عزیزان ملت، بلا تمثیل کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کمپنی والا جب کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو اس کے ساتھ اس کو استعمال کرنے کا، اس کو چلانے کے لیے طریقہ بتانے کے لیے ایک چھوٹی سی کتاب بھی ساتھ میں دیا کرتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اے خالق کائنات، تو پوری کائنات کو چلانے والا ہے، تو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، تو انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، تو نے انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کو چلانے کے لیے، انسان کو چلنے کے لیے، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، انسان کو سسٹم کے مطابق رہنے کے لیے کوئی کتاب دیا یا
یا نہیں؟ تو عزیزان ملت، اللہ وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے پیارے صرف کتاب نہ دیا، اپنا محبوب بھی دیا، قرآن مقدس دیا، اپنا محبوب بھی دیا، قرآن مقدس بھی دیا۔ قرآن پڑھ کر کے جتنا سمجھ سکتے ہو سمجھو، اور اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو میرے محبوب کو سمجھنے کی کوشش کرو، میرے نبی کی بولی کو سمجھو، تجھے بولنا آئے گا، میرے نبی کے چلن کو سمجھو، چلنا آ جائے گا، نبی کے اٹھنے بیٹھنے کو سمجھو، اٹھنا بیٹھنا آ جائے گا، نبی سے محبت کرنا سیکھو، تمہیں کائنات سے محبت کرنا آ جائے گا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو، اور جن چیزوں سے روکیں ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اے اللہ، تو ہی کہے نہیں بتا دیا؟ نماز پڑھنے کا حکم تو دے گا، پوچھیں تیرے نبی سے کہ کیسے پڑھوں؟ روزہ رکھنے کا حکم تو دے گا، روزے کا سسٹم نبی سے؟ ایسا کیوں؟ کہا پیارے میں خدا ہوں، میں ہڈن ہوں، میں انسین ہوں، میں انٹچیبل ہوں، تم مجھے چاہو تو چھو نہیں سکتے ہو، تم مجھے چاہو تو دیکھ نہیں سکتے ہو، تم مجھے چاہو تو ٹچ نہیں کر سکتے ہو، لیکن سنو میں سسٹم نہیں بتاؤں گا، میں تمہیں قانون دوں گا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج و زکوٰۃ کرو، اعمال خیر و خیرات کرو، لیکن پیارے اگر تم سسٹم چاہتے ہو تو میرے نبی کے غلام بن جاؤ، تمہیں سسٹم مل جائے گا۔ میرے نبی کی نماز کو دیکھ لو، تمہیں نماز پڑھنا آ جائے گا، میرے نبی کے روزہ کو دیکھ لو، تمہیں روزہ رکھنا آ جائے گا، میرے نبی کے حج و زکوٰۃ کو دیکھ لو، تمہیں حج و زکوٰۃ ادا کرنا آ جائے گا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو، اور جن چیزوں سے روکے ان چیزوں سے رک جاؤ۔ عزیزان ملت، لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اسلام 1400 سال پرانا دھرم ہے نا؟ بولتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ میرے نبی 1450 سال، پونے 1500 سال پہلے پیدا ہوئے، ہے نا؟ تو یہ غلط فہمی دور کر دو۔ آج دین ہمیشہ اسلام ہی تھا، سبحان اللہ، کیونکہ دین کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ۔ حضرت آدم کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ۔ حضرت شیس لا الہ الا اللہ، حضرت زکریا لا الہ الا اللہ، حضرت یحییٰ لا الہ الا اللہ، حضرت ابراہیم لا الہ الا اللہ، حضرت اسماعیل لا الہ الا اللہ، حضرت موسیٰ لا الہ الا اللہ، حضرت عیسیٰ لا الہ الا اللہ، اور مصطفیٰ جان رحمت نے بھی کہا لا الہ الا اللہ۔ تو ہر نبی نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پتہ یہ چلا بنیاد حقیقت میں یہ ہے کہ بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، لیکن کبھی اس کو دین آدم کہا گیا، کبھی اس کو دین شیس کہا گیا، کبھی اس کو دین زکریا کہا گیا، کبھی اس کو دین یحییٰ کہا گیا، کبھی اس کو دین ابراہیم کہا گیا، کبھی اس کو دین اسماعیل کہا گیا، کبھی اس کو دین موسیٰ کہا گیا، کبھی دین عیسیٰ کہا گیا۔ لیکن پیارے جب میرے مصطفیٰ جان رحمت اس خاکدان گیتی پر تشریف لاتے ہیں، اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سنو حضرت آدم کے بعد حضرت شیس کا بھیجنا یہ دین کے نامکمل ہونے کی دلیل ہے، حضرت شیس کے بعد حضرت زکریا کا بھیجا جانا یہ دین کے نامکمل ہونے کی دلیل ہے، حضرت زکریا کے بعد حضرت یحییٰ کا بھیجا جانا یہ دین کے نامکمل ہونے کی دلیل ہے، حضرت ابراہیم کا بھیجا جانا، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کا آنا یہ دین کے نامکمل ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن سن، یہ میرا ہے، یہ میرا آخری نبی
نبی ہے، یہ میرا آخری محبوب ہے، اس کے بعد کسی نبی کو نہ بھیجوں گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں سنو، آج کے لیے ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنے نعمتوں کی انتہا کر دی، اور میں اس بات سے راضی ہوں کہ تم تمام لوگوں کا دین اسلام ہو جائے۔ تو دین پہلا آدمی کا بھی اسلام تھا، اور لاسٹ پروفیٹ کا بھی دین اسلام ہے، تو دین ہمیشہ سے اسلام رہا ہے۔ لیکن میرے دوستو، ضرورت کے حساب سے، جگہ جگہ کے حساب سے انبیاء کرام اس دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام کرتے رہے، لیکن میرے نبی کو جب خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، جب میرے نبی کو خاتم المرسلین بنا کر بھیجا گیا، جب میرے نبی کو آخری رسول بنا کر کے بھیجا گیا، تو عزیزان ملت اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی نیا نبی نہیں آنے والا۔ آنے کو تو حضرت عیسیٰ آئیں گے، ہے نا، لیکن انہوں نے دعا کی تھی، اے اللہ، امت محمد کا اتنا بڑا مقام، مجھے بھی امت محمد میں شامل کر لے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مگر بشان نبوت نہ آئیں گے، بلکہ بشان ولایت آئیں گے، اور میرے نبی کی امت ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ جب میرے نبی آ گئے تو اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن یہ دین تو ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، آخر دنیا تک کے لیے ہے۔ اس دین میں کبھی لچک پیدا ہو سکتی ہے، کبھی اس کے نقوش کو مٹانے کی کوششیں کی جا سکتی ہے، کبھی اس کے رنگ و بو میں طرح طرح سے ہیر پھیر کرنے کی کوششیں کی جا سکتی ہے، کبھی اس کی صورت کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ عزیزان ملت، کون نہیں جانتا ہے کہ ایک وہ دور تھا جب میرے نبی اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ ایسی صورت میں انہیں زکاة رونما ہوئے اور ان لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ذریعے سے دین کی ایسی حفاظت فرمائی کہ مانعین زکاة منہ چھپاتے ہوئے نظر آئے اور دین اسلام بالکل نکھرتا ہوا نظر آیا۔ عزیزان ملت، وقت بدلتا رہا، حالات بدلتے رہے، زمانہ چینج ہوتا رہا۔ عزیزان ملت، حضرت علی کا بھی دور آیا، جب حضرت علی کے دور میں خارجیوں نے سر اٹھایا تو اللہ کے پیارے رسول کی حدیث نے ہماری رہنمائی کی۔ لوگوں سنو، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ ایمان والے سمجھ گئے چاہے پوزیشن جیسی بھی ہو، ہمیں حضرت علی کے ساتھ رہنا ہے۔ علی کے ساتھ رکھ کر کے ہم نے بتا دیا کہ لوگوں دین حق یہی ہے، دین سچ یہی ہے جس پر علی قائم ہے اور علی کے ماننے والے قائم ہے۔ کون نہیں جانتا ہے، وقت بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے، تقاضے بدلتے رہے، اور ایک وقت وہ بھی آیا جب حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ میرے دوستو، کون نہیں جانتا ہے یہ نبی کا بیٹا، یہ نبی کا نواسا، یہ نبی کا خون، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی برائی سے پاک فرما دیا تھا۔ کیا ان کے دل میں حکومت کی لالچ ہو سکتی ہے؟ تمہارا ایمان بتاؤ، تمہارا جذبہ ایمان کیا کہتا ہے پیارے؟ یقین مانو، حضور امام حسین علیہ السلام جن پر ہمارے اور آپ کے ماں باپ قربان ہو جائے، عزیزان ملت، لیکن امام حسین نکلے تھے تو دین کی حفاظت کے لیے نکلے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یزیدی اپنے حکومت کے دم پر، اپنی دولت کے دم پر، اپنی طاقت کے دم پر اسلامی قانون کی دھجیاں اڑا کر کے رکھ دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کو مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، اور تاریخ شاہد ہے کہ امام حسین کا گلا کٹ گیا مگر اسلام بچ گیا۔ تبھی تو اللہ وحدہ لا شریک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا
نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس دین اسلام کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، کون نہیں جانتا ہے مروانیوں کا دور آتا ہے، کون نہیں جانتا ہے طرح طرح کے خرافات رونما ہوتے ہیں، کون نہیں جانتا ہے ایک وہ وقت آتا ہے جبکہ نبی کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، نبی کے دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا جاتا ہے، یہودیوں کا حملہ الگ ہو رہا ہے، نصرانیوں کا حملہ الگ ہو رہا ہے، طرح طرح کے خرافات ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے بندوں گھبراؤ نہیں، اب تم لوگوں کی حمایت کرنے کے لیے اور دین کی حفاظت کرنے کے لیے میں تمہیں محی الدین دے رہا ہوں، عبد القادر دے رہا ہوں، غوث اعظم دے رہا ہوں۔ اور سرکار غوث اعظم نے نہ صرف یہ ہے کہ ظاہری اصلاح فرمائی بلکہ اندرونی طور پر دلوں کی بیماری سے بھی لوگوں کو پاک کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو، جن چیزوں سے روکیں رک جاؤ۔ سسٹم بتایا ہے، ادھر ادھر نہ دیکھو، نبی کا دین دیکھو، نبی کا چلن دیکھو، نبی کی زندگی دیکھو، نبی کی بندگی دیکھو۔ نبی کی زندگی دیکھو گے زندگی گزارنا آ جائے گا، نبی کی بندگی دیکھو گے عبادت کرنا آ جائے گا، نبی کی خاکساری دیکھو گے تواضع کرنا آ جائے گا، نبی کی اخوت و محبت دیکھو گے تمہیں بھائی چارگی کا پیار قائم کرنے کا سسٹم مل جائے گا۔ عزیزان ملت، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں وہ لے لو اور جن چیزوں سے روکے رک جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بتایا ہے نا، قرآن مقدس میں بتا دیا، پورا نہیں بتایا، بس ایک مین قانون دے دیا، پینے والوں پیتے ہو خوب پیو خوب پیو، بس لال لال بوتل مت پینا، میرے نبی نے حرام کہا ہے۔ کھانے والوں سب کھاؤ، مگر یہ سود کیوں کھاتے ہو؟ یہ نبی نے حرام قرار دیا ہے۔ کھانے والوں کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی ہے، مچھلی کھاؤ تنی جسم میں دمخم پیدا ہو، گوشت کھاؤ، انڈا کھاؤ۔ یہ چگلی کیوں کھاتے ہو؟ چگلی کھانے سے نہ خون بڑھتا ہے نہ طاقت بڑھتی ہے، پھر چگلی کیوں کھاتے ہو؟ ادھر کی بات سنا ادھر لگا دیا، ادھر کی بات سنا ادھر لگا دیا، فساد مچا دیا۔ عزیزان ملت، سوچنے کی ضرورت ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم لوگ تو جاہل ہیں۔ اچھا، بڑا سمجھدار قسم کا جاہل ہے، تجھے یہ پتہ ہے کہ تو جاہل ہے؟ ارے تو اتنا جانتا ہے نا کہ تجھے نماز فرض ہے، نماز تجھے پڑھنا ہے، تجھے اتنا تو پتہ ہے نا کہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اسلام میں منع ہے، تجھے اتنا پتہ ہے نا چوری کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس سے تم خود بھی بدنام ہوتے ہو، تمہارا گھر والا بھی بدنام ہوتا ہے، تم اتنا جانتے ہو نا کہ بے ایمانی کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس سے انسان کا کردار دم توڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزیزان ملت، کیا ہے جو تم نہیں جانتے ہو؟ علماء کرام نے تقریر کر کر کے ہر چیز کو سمجھا دیا ہے، ہر چیز کو بتا دیا ہے، لیکن لوگ بہانے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج اصلاح نہیں ہوتی ہے، آج اصلاح کی بات نہیں ہوتی ہے، آج علماء تقریر کرتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں ہو پاتا ہے، تقریر سے لوگوں میں اثر نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو میں پیارے ایک بات بتاتا چلوں، بارش ہوتی ہے، آسمان سے پانی برستا ہے، برسنے والا پانی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کہاں پر برس رہا ہے، اونچی زمین پہ برس رہا ہے کہ گڈھے کی زمین پہ برس رہا ہے، لیکن پیارے جو پانی زمین پر برستا ہے اگر زمین اونچی ہوتی ہے تو اس پانی کو وہ اسٹور نہیں کر پاتا ہے، لیکن جو زمین نچلی زمین ہوتی ہے پانی وہاں پہ اسٹور ہو جاتا ہے، پانی وہاں پر اسٹور ہو جاتا ہے۔ تو بتاؤ قصور کس کا ہے؟ زمین کا کہ برسات کا؟ تو قصور بارش کا نہیں ہے، زمین کا ہے۔
کیونکہ اس زمین کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس پانی کو اسٹور کر سکے. جس زمین کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے پانی اس میں اسٹور ہو جایا کرتا ہے. تو عزیزان ملت علماء کرام کی تقریریں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں, سنی جاتی ہے, مگر احساس کے کان سے سننے والوں کے دل پہ اثر بھی کرتا ہے اور اس کی زندگی میں انقلاب بھی پیدا ہوا کرتا ہے. لیکن جو لوگ قبول کے کان سے نہیں سنا کرتے ہیں تو اس میں قصور تقریر کا نہیں ہے بلکہ تقریر سننے والے کا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے وہ لے لو اور جن چیزوں سے روکے ان چیزوں سے رک جاؤ. یہ خدا تبارک و تعالیٰ نے قانون دیا ہے, طریقہ دیا ہے, سسٹم دیا ہے. تو اپنی زندگی گزارو اور پتہ کرتے رہو نبی کو پسند ہے یا ناپسند. اگر نبی کو ناپسند ہے چھوڑ دو, دوسرا عمل کرو جو نبی کو پسند ہے. کھانا کھاتے ہو تو ویسے کھاؤ جیسے نبی کو پسند ہے. پانی پیتے ہو تو ویسے پیو جیسے نبی کو پسند ہے. روزہ رکھتے ہو تو ویسے رکھو جیسے نبی کو پسند ہے. عزیزان ملت, نبی کی پسند دیکھو, نبی کی پسند دیکھتے جاؤ گے تمہاری زندگی میں انقلاب برپا ہوتا جائے گا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے وہ لے لو اور جن چیزوں سے روکیں رک جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے کہ نہیں؟ ارے ذرا آنکھ کو دیکھو کتنی عظیم نعمت ہے, اس کے بغیر دنیا اندھیر. کان کی نعمت کو سوچو, اس کے بغیر آدمی کچھ سن ہی نہیں سکتا ہے. چاہے اس کے کان کے پاس لے جا کر کے ہارن بجاؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے. اگر زبان نہ ہو تب تو چاہے جتنا بھی پان چباوے کا من کرے سوچتے رہو, مگر تمہاری خواہش, تمہاری سوچ اپنے سینے میں قبر کھود کے دفن ہو جائے گی. بول کر کے پان مانگ نہیں سکتے ہو. پاؤں کی نعمت کون نہیں جانتا ہے؟ یہ سسرال جانے والے دوڑ دوڑ کے سسرال جائیں گے, پاؤں سے چل کر کے جائیں گے. کبھی سوچا ہے کہ پاؤں کی نعمت کتنی عظیم نعمت ہے؟ عزیزان ملت, یہ ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے. ابھی پیسہ ملا ہے, ہتھوے سے پاکٹ میں رکھیں گے ایسے, اور اگر یہ ہاتھ نہ ہوتا تب تو آجو باجو والے کو مدد کرنا پڑتا نا, اٹھا کر کے پاکٹ ہوا میں ڈال دیتا. سوچو کتنی عظیم نعمتیں ہیں. تو ان نعمتوں کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا ہے. اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھ نہیں ہے. زبان کی قیمت اس سے پوچھو جس کے پاس زبان نہیں ہے. ہاتھ کی نعمت اس سے پوچھو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے. پاؤں کی نعمت اس سے پوچھو جس کے پاس پاؤں نہیں ہے. اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے اس سے پوچھو کہ اولاد نہ ہونے کا درد کیا ہوتا ہے. اور جو اس ٹھنڈی میں فٹ پاتھ پہ جیتے ہیں ان سے پوچھو کہ گھر اور چھت نہ ہونے کا درد کیا ہوتا ہے. تمہیں تو گھر ملا ہے, تمہیں تو مکان ملا ہے, تمہیں تو زمین و جائیداد ملی ہے, تمہیں تو مضبوط ہاتھ ملا ہے, تمہیں تو مضبوط پاؤں ملا ہے, تمہیں دیکھنے کو آنکھیں ملی ہے, تمہیں لینے کے لیے سانس لینے کے لیے ناک ملی ہے, تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ ملی ہے, سننے کے لیے کان ملی ہے. عزیزان ملت, سونگھنے کے لیے ناک ملی ہے. تو یہ نعمتیں ہے خدا کی. خدا کی نعمتیں اگر ملیں تو اس کی قدر و قیمت کو پہچانو. آپ کا دوست ایک قلم گفٹ کرے 5 روپے کا, ہمیشہ کلیجہ سے لگائے پھرو گے, سنوا میں چپکائے پھرو گے, اور کوئی تھوڑا سا بھی اگر چھونے کی کوشش کیا تو پریشان ہو جاؤ گے. نہیں نہیں نہیں, ہاتھ مت لگاؤ, یہ ہمارے دوست نے دیا ہے, ہمارے دوست نے دیا ہے. تجھے قلم چاہیے تو چل مارکیٹ میں, تجھے دوسرا دلا دوں گا. یہ تو 5 ہی روپے کا ہے, میں تجھے 10 روپے کا دلا دوں گا, 20 روپے کا دلا دوں گا, مگر یہ نہیں دے سکتا. بھائی یہ تو 5 ہی کا ہے, پھر نقصان کا سودا کون کرتا ہے؟ 5 والا دے دے, 10 والا خرید کے رکھ لے.
کہا بات پین کی نہیں ہے، بات دینے والے سے محبت کی ہے، بات دینے والے سے محبت کی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہاتھ خدا کی جانب سے تحفہ ہے، خدا کی جانب سے گفٹ ہے، یہ پاؤں خدا کی جانب سے گفٹ ہے، یہ زبان خدا کی جانب سے گفٹ ہے، یہ دماغ خدا کی جانب سے گفٹ ہے۔ اس کا درپیوگ نہ کرو، اس کا مس یوز نہ کرو۔ ارے زبان کا استعمال کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کے لیے کرو، آنکھ کا استعمال کرنا ہے تو ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے کرو، اجیسان ملت آنکھوں کا استعمال کرنا ہے تو اپنے پیر و مرشد کا چہرہ دیکھنے کے لیے کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن افسوس میرے دوستو، آنکھ سے گالی بولیں گے، زبان سے بےہودہ بکتے رہیں گے، اور ہر نعمت کا ایئر فون ٹھوس ٹھوس کے کان پھاڑتے رہیں گے۔ نوجوان تھوڑی سی گلی کوچے میں نکل جائیے تو ایئر فون ٹھوس کر کے ہے۔ ارے آنکھ کان کی جان لے گا کیا؟ کچھ تو رحم کر۔ ارے کم سے کم کان کو اتنا کھلا تو چھوڑ کہ اگر اذان کی صدا آئے اللہ اکبر تو تمہیں سنائی پڑے۔ اتنی بھی فرصت نہیں ہے بچوں کو۔ عزیزان ملت، ایک واقعہ سن لو۔ ایک پیر و مرشد اپنے مرید کے ہاں پہنچے، گھر میں گئے، گھر میں بٹھایا گیا۔ پیر صاحب نے جنگلہ دیکھا، وہ روشنی کے لیے چھوڑتے ہیں نا کھڑکی، روشن دان، کائی کا ہے؟ مرید نے کہا حضور یہ جنگلہ ہے۔ کہو بات ہمرے کو معلوم ہے، کائے کو اس دیوار میں بیچ میں سوراخ چھوڑنے کی ضرورت کا ہے؟ کہا اس سے سورج کی روشنی اندر آئے گی، چاند کی روشنی اندر آئے گی۔ کہا جب سوچ کے انسان ہو۔ ارے جب تجھے جنگلہ چھوڑنا تھا تو اس نیت سے چھوڑنا تھا کہ تاکہ اس سے باہر کی ہوا اندر آئے، اور جب بھی اذان کی صدا بلند ہو ان ہواؤں کے ساتھ اذان کی صدا بھی تیرے کان تک پہنچ جائے اور تو نماز کے لیے تیار ہو جائے۔ سورج تو خدا نے سبھی کے لیے بنایا ہے، جو اس کا نام لیتا ہے اس سے بھی سورج روشنی دیتا ہے، جو اس کا نام نہیں لیتا ہے سورج اس کو بھی روشنی دیتا ہے، چاند اسے بھی روشنی دیتا ہے، اور تجھے بھی روشنی دے گا۔ تو تجھے چاند کی روشنی، تجھے سورج کی روشنی تو مل نہیں تھی، مگر تو اگر اپنا ارادہ درست رکھا ہوتا تو تجھے یہ جنگلہ چھوڑنے کا ثواب بھی مل جاتا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے وہ لے لو اور جن چیزوں سے روکے رک جاؤ۔ ایک واقعہ غوث پاک کی محفل ہے، بہت مختصر لفظوں میں ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیں، نبی کی عزت و عظمت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کی عزت و عظمت ایمان والوں کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بولو عزیزان ملت۔ دیکھو، ایک یہودی آیا غوث پاک کی بارگاہ میں اور کہا اے عبد القادر، 70 ہزار لوگوں کے سامنے تقریر کرتے ہو، سب آپ کی تعریف کرتے ہیں، سب آپ کی بات مانتے ہیں، مگر آپ ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جس نے کسی مردہ کو زندہ نہیں کیا، کسی مردہ کو زندہ نہیں کیا۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو، میرے نبی مردے کو زندہ کیا کرتے تھے۔ اچھا، غوث پاک چاہتے تو اس یہودی کی دعوے کی دھجیاں اڑا دیتے، کیونکہ میرے نبی نے بھی مردے کو زندہ کیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، حضرت جابر کے گھر میں ان کے دونوں بچے کو زندہ کیا ہے۔ لیکن غوث پاک صرف باہر نہیں، دل کی حالت کو بھی جانا کرتے تھے۔ جانتے تھے کہ بڑا پرانا روگی ہے، صرف دوائی دینے سے کام نہیں چلے گا، اس کو آپریشن تھیٹر لے جانا پڑے گا۔ کہا اچھا، تیرے نبی مردے کو زندہ کیا کرتے تھے، میرے نبی نے نہیں کیا؟ ہاں، آپ کے نبی نے نہیں کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے نبی نے نہیں کیا، اگر میں مردہ کو زندہ کر دوں تب؟ کہا پھر تو اچھا ہے، پھر تو اچھا ہے، میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا، میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ عزیزان ملت، تاریخ شاہد ہے،
پرانی قبر پر لے جایا گیا۔ حضور غوث پاک نے کہا تیرے نبی جب مردے کو زندہ کیا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہا کم باذن اللہ۔ حضور غوث پاک کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حضور غوث پاک کے چہرے پر جلال کی کیفیت طاری ہوئی اور کہا او یہودی سن لے، میں کوئی نبی نہیں ہوں، میں اپنے نبی کا بیٹا ہوں، میں اپنے نبی کا نواسا ہوں، میں حضرت فاطمہ کا خون ہوں، میں کم باذن اللہ نہیں کہوں گا، میں عبد القادر اپنے قدم کا ٹھوکر لگاؤں گا اور یہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ تاریخ شاہد ہے حضور غوث پاک نے اپنے قدم کا ٹھوکر لگایا اور وہ مردہ گاتے ہوئے زندہ ہو گیا۔ اور عزیزان ملت اس یہودی نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عزیزان ملت یہاں پر رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھو کمال کس کا دیکھا؟ غوث اعظم کا دیکھا۔ کرامت کس کی دیکھی؟ غوث اعظم کی دیکھی۔ مردے کو کس نے زندہ کیا؟ غوث اعظم نے زندہ کیا۔ لیکن کلمہ کس کا پڑھا؟ میرے نبی کا پڑھا۔ تو جب بندہ اللہ کے ولیوں کے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول کا بھی حبیب ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کا وفادار ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے رسول کا وفادار نہیں ہونا چاہتا وہ اللہ کے ولیوں کا غدار بن جایا کرتا ہے۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہمارے اور آپ کے نیک جائز مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیں صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔